بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. اس سے پہلی آیت کریمہ میں اس سورت کے اندر بیان کیا گیا پہلا ادب، جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا. اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ، اللہ کی مخلوق کو کون کون سے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں. تو اس میں پہلا ادب یہ تھا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور اس کی تفسیر میں نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بیان کیا تھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ کرو. آج جس آیت سے ہم اب درس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ دوسرا ادب ہے جو مسلمانوں کو اختیار کرنے کا اور ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. آپ کی موجودگی میں یا آپ کو خطاب کرتے وقت یا آپ کے سامنے کوئی بات کرتے وقت یا آپ کے قول ارشاد کے سامنے ایک مومن کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو. اصوات صوت کی جمع ہے. فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، یعنی اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو. یہ بیان کرنے کے بعد آگے اس کی مزید وضاحت کر دی گئی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بات کو اونچی آواز میں کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کو اونچی آواز میں آوازیں دیتے ہو یا مخاطب کرتے ہو. یہاں دو باتیں ہیں. ایک ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو. اور پھر لا تجہروا لہ بالقول. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں میں، حالانکہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ان میں فرق یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو آپ کی موجودگی میں آپ آپس میں بھی بات کریں تو اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ بات کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ کی موجودگی میں آپس میں بھی بلند آواز سے بات نہ کرو،
بحث و تکرار بلند آواز میں نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ خطاب، ایک دوسرے کے ساتھ بات اونچی آواز سے نہ کرو۔ اور دوسرا ولا تجہروا لہ بالقول، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں مخاطب نہ کرو، یعنی پہلا ہے کہ آپ کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات نہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں مخاطب نہ کرو، یعنی آواز نہ دو، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو اونچی آواز میں مخاطب کرتے ہو۔ یہ دونوں ادب بیان کیے گئے۔ اس کے شان نزول سے یہ معاملہ واضح ہوتا ہے، جس طرح کہ پچھلے درس میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک دفعہ بنو تمیم کا وفد آیا اور اس وفد کا امیر کس کو مقرر کیا جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کا قائد اور امیر اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ما اردت الا خلافی، آپ نے میری مخالفت میں یہ بات کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما اردت خلافہ، میں آپ کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا، میں جس کو مناسب سمجھا اس کا نام دیا۔ ان دونوں کی آپس میں تکرار، آوازیں بلند ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کے ساتھ بحث تکرار کرتے وقت آپ کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کے وہاں ہونے کا تقاضا یہی ہے۔ جس طرح یہ ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لازمی ہے، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا یہ ادب ملحوظ رکھنا لازمی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو آدمی آئے یمن سے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر آپس میں اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ عام جس طرح گفتگو تو عام ہی کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز تھوڑی بلند ہو رہی تھی۔ تو مسجد میں ویسے بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، بیٹھ کر اس طرح آپس میں تبادلہ خیال کرنا، اونچی آواز کرنا جس سے نمازیوں کو خلل ہو، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو جب انہوں نے وہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہم یمن سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے لأوجعتکما ضربا، تو میں درے کے ساتھ تمہاری تعدیب کرتا۔ تمہیں یہ خیال نہیں آ رہا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ تو گویا کہ یہ ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں بھی، آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی اس ادب کو ملحوظ رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس کی مخالفت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس کی عقوبت سے بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ عمدن ایسے کرتا ہے، اور اس کی شان نزول کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، بڑے صادق الوعد صحابی حضرت ثابت ابن شماس ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز فطری طور پہ بلند تھی۔ بعض ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، ذرا وہ آہستہ بھی بولیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، ان کا لہجہ ہی اللہ نے ایسے بنایا ہوتا ہے۔ تو ان کی آواز فطری طور پر، جبلی طور پر بلند تھی، رفیع الصوت تھے، بلکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب بھی کہا جاتا تھا، خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب لوگ زیادہ ہوتے ان کو آواز پہنچانا مقصود ہوتی تو آپ انہیں بعض اوقات کہتے کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں۔
یہ آیت نازل ہوئی تو وہی آیت سن کر گھر میں بیٹھ گئے، ہر وقت رو رہے ہیں اور پریشان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نہیں آ رہے، آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں حاضر ہو رہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غائب پایا تو پوچھا بھئی ثابت کیوں نہیں آ رہے، کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ تو کسی صحابی نے بتلایا کہ حضرت جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو وہ تو پریشان ہو کے گھر بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، تو میری تو آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا، سخت وعید سنائی، کہیں ایسے نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں لگتا ہے کہ میرے اعمال تو برباد ہو گئے، میں تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب ان کی یہ بات نبی کریم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہو کہ وہ آیا کرے، اس آیت کا مصداق وہ نہیں ہے بلکہ ثابت تو اہل جنت میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ اونچی آواز کرنے سے مراد کہ جس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو، اس سے مراد یہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کی آواز فطری طور پہ بلند ہے اور وہ سچا صحابی ہے، ادب کرنے والا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور دوسرا، ساتھ ہی ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہا کرتے تھے جب ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے، یمشی علی الارض، زمین پہ چلتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی ہوئی، جنت کی بشارت دی ہے۔ اور پھر یہ صحابی حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا کیا۔ تو اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں اور آپ کی موجودگی میں آپس میں بحث اور تکرار کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو آپ کو مخاطب کرنا بلند آواز سے، یہ بھی آپ کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں یہی درس دیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس طرح آوازیں نہ دو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آواز نہ دو۔ اللہ رب العزت نے آپ کا یہ ادب پورے قرآن پاک میں ہمیں سکھایا، اور آپ پورا قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے، باقی انبیاء علیہم السلام ان کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، لیکن کہیں بھی قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ کے القاب ذکر کیے، آپ کے اوصاف ذکر کیے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، القاب ذکر کیے، لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر آپ کو مخاطب نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو مخاطب کرنا، آپ کی موجودگی میں آپ کو آواز دینا، یہ آپ کی بے ادبی اور آپ کی گستاخی ہے۔ عام فہم سی بات ہے کہ کوئی شخص
اس دور کے اندر اگر اپنے والد کو نام لے کر آواز دیتا ہے تو اسے گستاخ سمجھا جاتا ہے. تو لاکھوں کروڑوں والد قربان ہوں نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ جائز ہے کہ ان کو نام لے کر آواز دی جائے؟ اس لیے کہا گیا کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہ دو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو آپس میں نام لے کر یا بلند آواز سے، او بھائی میری بات سنو، یا بھائی یہ کام کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مطالبہ بھی ہے، حضرت میرے لیے دعا کیجئے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. آپ سے رہنمائی لینی ہے تو سوال کرتے وقت بھی ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا، اور اسی میں داخل ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، تو آپ کے فرمان کو چھوڑ کر آپ کی امت میں سے کسی کی بات کو قبول کرنا، ترجیح دینا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے سائل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا. تو وہ آگے سے کہنے لگا حضرت ابو بکر تو یہ کہتے ہیں، حضرت عمر کا تو یہ قول ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے آپ پر پتھر برسنے شروع نہ ہو جائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے، فرمان کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بات کو پیش کر رہے. یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا، اور یہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. وہ ابو بکر کون تھے جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا؟ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ ابو بکر. اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بحیثیت امتی اگر کوئی افضل ترین شخص ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی امت میں سے اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جتنے دنیا میں لوگ ہیں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا. آپ کے وزیر اول ہیں، تو اگر ان کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پیش کریں تو حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن اتنے غصے میں آ جائیں. تو کیا خیال ہے کہ آج اگر کسی کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کی جائے تو وہ کہے جی اچھا ہاں حدیث تو ہے لیکن ہمارے پنڈ دے مولوی صاحب بھی تے ماڑے نہیں نا کوئی. ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب جنہوں نے سوائے چند نعتیں یاد کرنے کے اور صورتیں حفظ کرنے کے اور ان کو نہ قرآن پاک کا ترجمہ آتا نہ کوئی حدیث پڑھی انہوں نے، تو وہ فتویٰ دے دیں تو ہم کہیں جی وہ بھی تو کم نہیں ہے نا. تو یہ جرت کیسی؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آپ کی بات سے اگر ٹکراتی ہو، کسی نبی کی بھی بات آ جائے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کریں گے. یہ میں نہیں کہتا، یہ خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تورات کے کچھ اوراق لگے. وہ ویسے ہی ان کو دیکھ رہے ذہن میں کیا لکھا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا تھا. انہوں نے توجہ دلائی، عمر دیکھتے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف. دیکھا تو عرض کرنے لگے حضرت میں تو ویسے ہی، میں ان کو کون سا مانتا ہوں، ویسے ہی میں دیکھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ تو وہ تورات ہے جس کو یہودیوں نے بدل دیا ہوا ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑتا اور میری بات ماننی پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جب بھی دنیا میں مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے کر بھیجا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لے کر بھیجا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے تو آپ نے پھر اپنا سکہ نہیں چلانا، اپنی نبوت اور شریعت نہیں چلانی، بلکہ میرے آخری نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی مدد اور تائید بھی کرنی ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے. تو اس لیے آپ کا ادب یہ بھی ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہماری شریعت میں حرام ہے. ادنا سی گستاخی بھی ہماری شریعت میں حرام ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اس طرح آپ کی بات کے سامنے اپنی بات کو ظاہر اونچا نہ کرو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو ان تحبط، حبط کا معنی ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا. اور وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے خلاف ہے، یا عمل کرنے والا آپ کی گستاخی کرتا ہے، تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنے اعمال باطل. گویا کہ وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں، وہ باطل ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا وہ ہماری سنت کے مطابق نہیں، طریقے کے مطابق نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی کام اپنی طرف سے ایجاد کیا جو دین کی تکمیل کے وقت دین کا حصہ نہیں تھا، فہو رد، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو کہیں ایسے نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کی وجہ سے، آپ کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے، آپ کی ادنا سی گستاخی اور آپ کے حکم سے سرتابی کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. غیر شعوری طور پر اپنے اعمال برباد نہ کر بیٹھنا، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنا، آپ کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور آپ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینا. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہماری عقل ناقص ہے، اس میں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کی بات کی جو لوگ آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں. پھر ان لوگوں کی بات کی کہ جو آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے اور کیا اعزاز ہے، اس کا ذکر کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا. ایک ہوتا ہے امتحان ظاہری طور پہ، یہ ظاہری امتحان قدر آسان ہوتا ہے، دل کے تقوی کا امتحان یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق، اپنے بندوں کے دلوں پہ نگاہ ڈالی اور ان کو ٹٹولا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل اللہ تعالیٰ کو سب سے پاکیزہ، پاک اور اعلیٰ نظر آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے چن لیا، ان کو صحابی ہونے کا شرف عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی کسی ظاہری ٹیپ ٹاپ کا نام نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ
اس طرح جھکا کے اپنے آپ کو اوپر سے یہ گھونگھٹ سا نکال کے چل رہے ہوتے ہیں جس طرح تقوی ان چیزوں کا نام نہیں ہے، اصل میں دل کو دیکھا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بندے کو بعد کا درہ مارتے تھے اس کی کمر کے، بیمار ہے تو سیدھا ہو کے چل۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصنع اور بناوٹ اسلام میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بار، آپ نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ جب دل میں ڈر ہوتا ہے تو پھر آدمی لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی بچتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام بخشا۔ کیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، پاس ہوئے یا ناکام ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کامیابی اور ناکامی کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو ان کے لیے بڑے بڑے اعزازات کا اعلان کیا، یعنی وہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے۔ فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے۔ یہ کن کی بات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ جماعت کی بات کی۔ آج سوشل میڈیا پہ جو اور تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں یہ بھی بات چل رہی ہے حضرت ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، حضرت عمر کا ایمان ثابت کرو۔ ہم کہتے ہیں اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سینے میں ایمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ جی انہوں دے سینے چ ایمان کوئی نہیں، خدا دی قسم پھر مسلمان ہی کوئی نہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ ان کے جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دی، اور وہ جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، جو ان کا گستاخ ہے، وہ اپنی خیر کرے اپنے ایمان کی، وہ ان پر اعتراض کرتا ہے کہ جو ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پہنچانے والے ہیں، نقل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو بڑے بڑے سرٹیفکیٹ عطا کی ہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ کہے کہ وہ پکے اور سچے مومن ہیں، وہ سارے کے سارے سچے ہیں، وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ تو کسی کا کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ اس کے منحوس چہرے پر ہی پڑتی ہے، سورج کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کی نورانی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ کل بھی انشاءاللہ درس مغرب کے بعد ہی ہوگا، انشاءاللہ کل کا درس بھی مغرب کے بعد ہی ہوگا۔ آپ ساتھی تشریف لائیں اور اس سے اگلی آیات ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔